اب یہ ہوا کہ ایک اور جو ہے جس کو ہم گریک کہتے ہیں، یونان کی جس کا جو ہے ڈینیل کی کتاب میں ذکر ہے، اسکندر اعظم آیا. تو اسکندر اعظم نے یہ کیا کہ اس نے اس کا ایک جرنل تھا ایکچولی، اس نے ایک لائبریری بنوائی، ٹھیک ہے. اور اس لائبریری کا نام کسی کو پتا ہوگا، الیگزینڈریا کے اندر تھی. اور اس لائبریری کے اندر یہ تھا، اس نے پوری دنیا کی جو بہترین کتابیں تھیں ان کو یونانی کے اندر ترجمہ کرا کے رکھا تھا. تو اس نے کہا جی کہ پرانا نامہ جو ہے اس کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے. 70 بزرگوں کو لیا گیا، انہوں نے اس کو ترجمہ کیا، اور اس کا نام، اس ترجمے کا نام سپٹویجنٹ یا LXX کہتے ہیں. LXX کا مطلب 70 ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا بتانے کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر نام کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نام تو ہم نام سیکھ رہے ہیں آج، ٹھیک ہے. تو جو یاوے تھا، یا جس کو ہم سانس اندر یا باہر صرف لے کے بولتے ہیں، تو جب ان بزرگوں کو کہا گیا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں گریک کے اندر، یونانی کے اندر، تو انہوں نے جو یاوے کا ترجمہ جو کیا، وہ کیا کیا؟ کریوس، ٹھیک ہے. اب نئے عہد نامے کے اندر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ مسیح کے ساتھ اس کو کیسے ریلیشن ہم دیکھتے ہیں، اور آج وہ ہمارا دیکھنے کا جو ہے وہ ایک وقت ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اب انگلش کی بائبل جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ آپ اینڈ میں دیکھ رہے ہیں لارڈ لکھا ہوا ہے کیپٹل میں. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ لارڈ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوریوس، یا کیا ہے اس کا مطلب؟ یاوے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ چلیے گا. اب جب انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ایدونائے کہنا ہے، اور ہم نے جو ہے خدا کا نام جو ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ غلط طریقے سے پرناؤنس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے جب ایک اور جو ہے وہ لوگ آئے جو مسیح سے تقریباً جو ہیں کتنے سال پہلے بعد کی بات ہے، جب یہ آیا، اسلام آیا، ٹھیک ہے. اسلام کے دور کے اندر کچھ تقریباً 600 سال بعد، مسیح سے 600 سال بعد، ہاں. تو وہ مسیح سے تقریباً 600 سال کے بعد جو ہے جب آئے، تو اس وقت تک جو پرانا عہد نامہ تھا اس کے اندر عرابز نہیں تھے لگتے، یا واولز نہیں تھے لگتے. یعنی کہ یسوع مسیح سے 600 سال تک پہلے کے بعد بھی جو پرانا عہد نامے کے اندر جو عبرانی تھی، تب تک جو عراب ہیں وہ ایجاد ہی نہیں تھے ہوئے. جیسے کہ اگر کسی کا نام فری ہے، ٹھیک ہے، تو فری کے لیے نیچے کیا لگانا پڑتا آپ کو؟ زیر. اگر اوپر جو ہے میں پیش لگا دوں پھر کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے کے جو معاملات تھے وہ ہونا شروع ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ جو لفظ تھے وہ کنفیوز ہونا شروع ہو گئے، پروننسیشن جو تھی وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. تو کچھ میزرائٹس جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم واولز جو ہے وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. میزرائٹس ایکچولی ایک اسکول تھا، اسکول آف تھاٹ آپ کہہ لیں، جس کے اندر کچھ فیملیز جو تھی وہ مل کے کام کرتی تھی، اور وہ کیا ہوتے تھے؟ اسکرائبز ہوتے تھے. اسکرائب سب کو پتا، جو صدوق جو لکھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بالکل وہی کام کرتے تھے جو اسینز کرتے تھے ایک وقت میں. تو انہوں نے لینگویج کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے اس کے اندر عراب لگانا شروع کیے. تو انہوں نے کہا یار نام جو ہے، اب یہ کسی سے دیکھیں نا، آپ یہاں پر 10 بندے ہوں، اس کو بولو کہ ایسے بولے، ہر دنیا کا بندے کا لہر ساؤنڈ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہائیبرڈ نام نکالتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کچھ ہو تو صحیح نا، کوئی پہچان تو ہو نا خدا کی، ٹھیک ہے. تو اس وقت کو یہ جو ہے اس کو کرنا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا نام چینج کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ خدا کا نام کو پکارا جا سکے، ٹھیک ہے نا. اس کو سالڈ ایک چیز جو ہے وہ بنائی جا سکے. اب ہم یہ ہوا کہتے ہیں، لیکن شاید آپ نے کبھی یہ پہلے سنا ہو، لیکن آج میں جو بتانے لگا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا اس کو. یہ ہوا کا جو لفظ ہے وہ تقریباً مسیح سے
600-700 साल बाद तक है ही नहीं था, वो तब इंट्रोड्यूस हुआ था। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था कि उन्होंने क्या किया कि जो अदोनाय जो कहते थे, जो कि उन्होंने मसीह से तकरीबन 300 साल पहले अदोनाय कहना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हम अदोनाय के वावल्स लेंगे, क्योंकि वावल्स जो थे या जो थे अराब्स वो आज़ाद हो चुके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो ये 4 हिस्से हैं, ठीक है, यावे के, इसके अंदर जो है वो अराब्स लगा देंगे। तो जो कुछ भी प्रोनाउंस होगा ना, वो हम उसको कहेंगे कि ये नाम है, ठीक। तो एक नाम बना, अगर आप देखें तो इस जगह पर जहाँ पर लिखा है दिस क्रिएटेड विजुअल हाइब्रिड, तो अगर आप देखें वाई, फिर वावल है, फिर एच है, यह हवा का है, फिर वावल है, फिर आप देखें ये सारा, तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि सिर्फ बीच में वावल्स को फिक्स किया गया है। तो क्या नाम बन गया? यहोवा, ठीक है। तो अब लोग जो हैं वो यहोवा कहना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी खुदा का नाम चेंज हुआ है। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले 3-4 हफ्ते पहले आपको बताया था कि यीशु मसीह जब सलीब पे चढ़ाए गए थे तो 3 ज़ुबानों के अंदर यीशु मसीह का नाम लिखा गया था, अरामी, लतीनी और जो ग्रीक के अंदर, ठीक है। और वो तीनों मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस होती थी। वो सारे याशुआ हा मसाया नहीं थे कहते, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है लतीनी की फ़र्क थी और इसी तरीके से ग्रीक की फ़र्क थी। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जो है वो लोगों को समझ आए या उसको अच्छे तरीके से पढ़ सके जो है, तो उन्होंने ये किया। तो ये जो हम यहोवा बोलते हैं, तब यहोवा का नाम जो है वो नेस जो उसके एडिशंस आने लगे बाइबल के, तो उसके अंदर यूज़ हुआ। अब इसको मैं पूरा आपको मैकेनिज्म बताता हूँ वह कैसे है। नेक्स्ट, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ना इधर, आपको सबसे पहले इधर नज़र आ रहे हैं, ये हैं सबसे पहले जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है ना, वो अलिफ है, ठीक है। जो इब्रानी के और उर्दू के अल्फ़ाबेट्स 99% सेम है, ठीक है। अलिफ है, उसके नीचे जो छोटी सी एक लाइन है और 2 नुक्ते हैं, वो उसका वावल है जो कि मसीह से 600 साल बाद आज़ाद हुआ, या तो उसका नाम क्या है? हतफ पताह। इसका ये क्या करता है कि जब भी अलिफ के नीचे ये वाला लग जाएगा तो ये एक ही आवाज़ जो है उसको एक छोटी एक ही आवाज़ निकालता है। जैसे कैसे कि उधर मैंने एक मिसाल दी, जैसे सोफ़ा के अंदर होती है ना, अ की आवाज़ आती है ना, लेकिन एकदम ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से आगे वाला जो है वो दालत है। अगर आप देखें तो तकरीबन दाल की तरह का ही है, लेकिन वो स्ट्रेट है, 7 की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। वो दालत है, उसके ऊपर एक नुक्ता लिखा हुआ है, तो वो किसी भी चीज़ की ओ की आवाज़ निकालता है, ठीक है। इससे नीचे जो है वो नून है, आप देखें सिर्फ उसको घुमाया गया है, वो हमारे वाला नून ही है। इसके नीचे जो टी लिखा हुआ है उसको कमास बोलते हैं, ये लॉन्ग एक ही आवाज़ देता है। और उससे आखिर में जो है वो योद है, जो किसी भी चीज़ को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो हम एदोनाय पढ़ते हैं, तो अ दो, वो ओ की आवाज़ है, दो ना ए, एदोनाय जो है वो अबरानी के अंदर इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब जो ये एदोनाय है, इसके अंदर ये हवा के अंदर वो सिर्फ उसको उन्होंने फिट किया है। तो आप देखें कि वो सिर्फ और सिर्फ जो वो वावल्स हैं वो इस जगह पर जो है उनको लगाया गया है। ये जो थर्ड लास्ट लाइन है, वही वाले वावल्स जो लिखे हुए हैं सिर्फ उधर वो लगाए गए हैं जो है, और जो है नाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ वावल्स लगाए गए हैं ताकि प्रोनाउंसिएशन एक बन सके। नाम नहीं चेंज हुआ, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन जो है उसको कायम किया गया। अंडरस्टैंड? ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन चीज़ों का पता हो। शायद आप कभी किसी मुसलमान भाई से बात नहीं करते, उनको ये सब नॉलेज है ऑलरेडी। वो आपसे जब बात करते हैं, आप कहते हैं ना वो मसीह हो, जो आपके मौजूद से कोई नहीं मसीह होगा, ठीक है। पीरा दिते भी मौजूद हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पीरा दिता, पता नहीं क्यों पीरा दिता नाम रखते हैं, तो पीरा दिते भी मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन जो खुदा का कलाम है, जो आज पास्टर रॉबन ने एक कल या आज वो लगाई थी पोस्ट, जिसके अंदर लिखा होता कि अंजील जो है उसके अंदर ताकत है।
خدا کے کلام کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، اس کی صلیب کے اندر طاقت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے ہم آکسیجن کے بغیر جو ہے وہ جی نہیں سکتے. تو یہ جو یہوہ کا جو نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے استعمال ہوا. اگر میں مسیح کو جاننا چاہتا ہوں تو مجھے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اب نیکسٹ چلے جائیں. اب ہمیں پتا تھا کہ جب اسکندر اعظم کے مرنے کے بعد وہ جب جو لائبریری بنی الیگزینڈریا کی، جس کے اندر جو ہے وہ سپٹویجنٹ یا پرانے عہد نامے کا جب ترجمہ کیا گیا، تو اس کے اندر جو ہے جو یہوہ کا جو نام تھا یا یہوے، اور یہ آپ بتائیں یہوہ سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، یہ تقریباً 800-900 سال پہلے کا گیپ ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جب انہوں نے اس کو گریک کو ٹرانسلیٹ کیا تو اس تھوڑی سی چیز کو میں نے کافی دفعہ بتایا، میں دوبارہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. گریک کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی گریک لینگویج کے اندر پرانے عہد نامے کو؟ کیونکہ ہیلونائزیشن ہو رہی تھی. اسکندر اعظم جو تھا وہ پوری جو دنیا، جو اس وقت کی جاننے والی دنیا تھی، اس کے اوپر حکومت کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ جو دوائیاں ہیں وہ بھی ساری گریک ہوں، لینگویج جو ہے وہ بھی ساری گریک ہو، اور کیا گریک ہو، لباس جو ہے وہ بھی گریک ہو. ہاں، یہ یونانی دواخانہ ہوئی دوائیاں جو ساری ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں جو ننگے پڑنگے کپڑے، یہ اسی کی ایجاد ہے، اسی نے دیے ہوئے ہمیں، ٹھیک ہے. تو یہ تمام جو چیزیں تھیں اس کو رومنز نے بھی اڈاپٹ کیا بعد میں. تو یہ جو اس وقت جب پرانے عہد نامے کا ترجمہ کیا گیا تو انہوں نے خریوس کا لفظ جو ہے اس کو جگہ پہ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ گریک کے اندر جو خدا کو کریوس کہتے تھے، اور وہی والا کریوس جو ہے. اب پوری یہ چیز دھیان سے سننے والی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے نام کو چینج کیا گیا ہے، تو جب پالوس لکھ رہا تھا تو اس کو نہیں تھی سمجھ آ رہی وہ کریوس لکھ رہا ہے. جب یوحنا لکھ رہا تھا تو اس کو نہیں تھی سمجھ آ رہی. کس نے لکھوایا ہے سارا نیا نامہ؟ خدا نے لکھوایا نا. تو ہی واز یوزنگ دیٹ لینگویج ایٹ دیٹ ٹائم. کیوں؟ ہم نے، آپ نے کبھی یہ آیت پڑھی ہے کہ جب وقت مقرر ہو گیا تو یسوع مسیح آیا؟ لکھا ہے کبھی پڑھا ہے نا یہ والا؟ وقت کیسے مقرر ہوا تھا؟ رومنز جو تھے انہوں نے آ کے ٹریڈ کو اتنا بڑھایا تھا کہ اس وقت آج دنیا کے جو آپ انٹرنیشنل جو سڑکیں دیکھ رہے ہیں وہ رومنز نے بنائی ہوئی ہیں، میکسیمم انہی کے اوپر نئی سڑکیں بنی ہیں. دوسرا، اسکندر اعظم سے خدا نے کیا کروایا تھا کہ تم نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ ترجموں کی پرابلم ہو، جب کوئی بندہ انڈیا میں جائے وہاں پہ بھی گریک اس کو آتی ہو، تو جب کوئی انجیل کی منادی ہو تو لینگویج بیریئر نہ ہو. تو لوگوں کو گریک بھی آتی تھی، ٹھیک ہے. آج شاید اتنا سیف جو ہے وہ ٹریول نہیں ہے، لیکن رومنز کے زمانے کے اندر بہت سیف ٹریول ہوتا تھا. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ ٹریڈ نہیں تھے خراب کرتے، اور ان سے زیادہ جو ظالم ہے نا وہ کوئی بھی نہیں آج تک آیا. اس لیے یسوع مسیح کو ان کے دور میں بھیجا گیا، کیونکہ وہی یسوع مسیح کو اس طریقے سے مار سکتے تھے اور کوئی مار نہیں تھا سکتا. تو وہ جو ایک ہے ہم بات، اچھا ابھی دوبارہ ہم اس ٹاپک پہ آ رہے ہیں. تو جب ہم اردو کے اندر اس کو کیا پڑھتے ہیں، کریوس کو، خداوند. اب ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اور کسی طریقے سے کہنے کا. نئے عہد نامے کے اندر ہم جب بھی پڑھیں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ خداوند پڑھتے ہیں. لیکن جو پرانے عہد نامے کے اندر اگر ہم گریک کا پرانا عہد نامہ پڑھیں تو وہ کریوس وہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی اپلیکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یوز ہو رہی ہے نئے عہد نامے کے اندر سیم ورڈ کی. یوئیل 2:32 آیت جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، ٹھیک ہے. اب جو رومیو کے اندر جو پالوس لکھ رہا ہے 10:13 آیت، تو وہی چیز، وہی کریوس اس کی جگہ پہ لکھ رہا ہے. وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے اور وہ یاوے نہیں لکھ رہا، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ کریوس لکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یسوع مسیح کا وہ نام استعمال کر رہا ہے جو خدا کا اپنا نام تھا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے؟ کہ خدا، ہم یسوع مسیح کو اگر کہتے ہیں
تو آپ دیکھیں کہ وہ نام کو بھی شیئر کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے ریمنڈ جونیئر؟ وہ جونیئر نہیں ہے، وہ ریمنڈ ہے، دونوں سینئر جونیئر نہیں ہے. تو خداون جو ہے یا کریوس جو ہے وہ بالکل وہی ہے، یاوہی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا یوحنا کی پہلی انجیل، یوحنا کی انجیل کے اندر ابتدا میں کلام تھا تو کلام خدا کے ساتھ تھا. میں کسی دن ٹرینٹی کے اوپر بتاؤں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ وہ بالکل اس طریقے سے گریک بتاتی ہے کہ ایک ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک یہاں پہ موجود ہے، یعنی کہ تین جیسے چیزوں کی اکٹھی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر گرامر ایسی استعمال ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے ہم جب یشعیاہ جو ہے وہ اب 45 باب کی 23 آیت کے اندر کہتا ہے یہوہ جو ہے اس کے اندر ہر جو گھٹنا ہے وہ جھک جاتا ہے. اور وہ کون سے یہوہ کی بات کر رہا ہے؟ خدا کی. وہی نام یوز کر رہا ہے ایگزیکٹ. لیکن فلپیوں کے اندر جب پولس لکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، اور اس سے آگے لکھتا ہے خداوند کے نام سے. تو وہی والی اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے نا کہ ہر جو ٹنگ ہے، ہر ایک جو زبان ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اقرار کرتی ہے کہ یسوع کیا ہے؟ خداوند ہے. وہاں پہ خداوند لکھا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یسوع خریوس ہے، یسوع یاوے ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یسوع خدا نہیں ہے تو ٹیکسٹ تو یہی بتا رہا ہے. اور سب سے جو اگر دیکھیں انتہائی ضروری چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی، آپ کو پتہ شیطان سب سے زیادہ حملہ کیا کرتا ہے ہمارے اوپر؟ نہیں، کرسچن کے اوپر. اب بڑے پیمانے پہ کہ آپ کی بائبل چینج ہو گئی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے اس کے اندر اتنی زبردست چیزیں ہیں، یہ تو خدا جو زمین پر چلتا رہا ہے لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ جیسے کہ پطرس 2 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہر ایک کو جواب دینا آ جائے. ٹھیک ہے، لیکن کیسے؟ حلم اور سلیقے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں عشایہ کے اندر، جب وہ 6 باب کے اندر اس کی پہلی 5 آیت کے اندر یہوہ کی گلوری کی بات کرتا ہے، تو یوحنا جب اس کو 12 باب کی 41 آیت کے اندر لکھتا ہے تو وہ یہی لکھتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا؟ اینڈ سا ہز گلوری اینڈ اسپوک ٹو ہم. کہ اس نے اس کی کیا دیکھی؟ گلوری دیکھی. کس کی؟ خریوس کی. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا جو ہے، جب یسوع مسیح خود کوٹ کرتے ہیں، 4 نمبر پہ جائیے گا جو سلائیڈ ہے، 4 نمبر سلائیڈ پہ گو ون مور. یا تو یسوع مسیح جب خود کوٹ کرتے ہیں نا، جب جو ہے وہ کہتے تھے کہ اس سائیکل کو آپ ڈھا دو اور 3 دن میں بنا دوں گا، تو یسوع مسیح نے جب کہا نا میں ہوں، تو وہ لینگویج سمجھتے تھے کہ یہ تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا. تو یوحنا اس کے 8 باب کی 47 سے 49 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو اس وقت یہ کہنا بھی کفر تھا، تو وہ اس کو مارنے لگے. لیکن یسوع مسیح ان کے بیچ میں سے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کی 1 یا 2 چیز رہ گئی، وہ آج دیکھیں گے. پہلے میں یہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جو جیزس کا جو پرسنل نام جو ہے وہ یہوہ کے ساتھ جو ریلیٹ کر رہا ہے، اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ہے نجات. میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک آیت بتائی تھی، گنتی کے اندر جو ہے اس کے 13 باب کی 16 آیت کا لکھا ہے، پھر ان لوگوں کے نام جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور نون کے بیٹے ہوسیہ کا نام. اب جو ہوسیہ جو ہے اس کا نام جو ہے وہ موسیٰ نے تبدیل کر کے کیا کر دیا تھا؟ یشوع رکھ دیا تھا. اور اس کا میں نے آپ کو جو ہے اب نیکسٹ ہے نا، گو ٹو 9 رائٹ ہیئر. اب اس کی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اس کی وجہ بتائی تھی، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو عبرانی جتنی بھی زبان ہے، جیسے میں نے بتایا نا، ان کے 3 روٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر پورا لفظ جو ہے وہ بنتا ہے. جو ہوسیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے نام کا مطلب ہے ٹو سیو، ٹو ڈیلیور، ٹو ریسکیو. ہوسیہ کے نام کا مطلب یہ ہے. اب موسیٰ جو ہے وہ تو خدا سے 24 گھنٹے باتیں کرتا تھا،
اس کے اوپر سے تو نور نہیں تھا ختم ہوتا. اس کو پتا تھا کہ یہ تو نہیں بچا سکتا, ٹھیک ہے, بچانے کے لیے کچھ اور چاہیے. اس نے اس کے نام کیا گئی, یح لگا دیا, تو وہ یشوا بن گیا. ادھر سے یشوا نام جو ہے وہ ہمیں استعمال نظر آتا ہے, اور جو یشوا کا جو نام ہے وہ یسوع مسیح کے لیے استعمال اس لیے ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے بغیر جو ہے وہ نجات ممکن نہیں ہے. تب بھی ممکن نہیں تھی, آج بھی ممکن نہیں ہے. خدا کے بغیر جو ہے, کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو یح ہے, یہوا جو ہے وہ خود یسوع مسیح نے اپنے لیے کتنی دفعہ یوز کیا. اب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو نام ہے اس کے بغیر نجات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. نیکسٹ سلائیڈ اینڈ دین وی گونا بی فنشنگ. اب جو ہے ہم جو ہے یہ والی جو میں آلریڈی سلائیڈ آپ کو دکھا چکا ہوں, اور جو یشوا کا جو مطلب ہوتا ہے خداوند ہماری نجات, خداوند ہماری, اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ دیکھوں تو وہ یسوع مسیح ہوگا, ٹھیک ہے. اگر میں اس کا گریک کا ترجمہ دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ نام چینج نہیں ہو رہا, اس زبان کے اندر اس لفظ کو دیکھا جا رہا ہے کہ خدا نجات کس طریقے سے ہے. خدا کے نام کو نہیں کوئی, کیونکہ خدا نے ہم سے جب بات کرنا شروع کی تو وہ ہمیں جو پرزرو کیا گیا باتوں کو وہ ٹیکسٹ کے ذریعے کیا گیا, لکھ کے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم بائبل کو چومتے پھرتے ہیں نا, کیونکہ وہ خدا کی اس کے اندر باتیں ہیں. اب ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ یسوع جو ہے وہ, ابھی تو ہم نے دیکھا کہ یسوع جو ہے وہ تو خدا ہے, لیکن اب اس کے علاوہ یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہے, یہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے میں ایک جو ورس جو ہے وہ آخر میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں سوچیے گا. 2 شخص تھے جو قبروں میں رہا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کے اندر کیا تھا, لشکر تھا. انہوں نے ایون جو یسوع مسیح کو پتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم اس کشتی کو غرق کر دیں گے جس طوفان کو یسوع مسیح نے روک دیا. بدروہوں نے حملہ کیا اس کشتی کے اوپر, لیکن یسوع مسیح نے وہ طوفان ہی روک دیا. اب وہ یسوع مسیح جب گئے تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا, اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا, اے خدا کے بیٹے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا, انہوں نے خدا کے بیٹے کیوں کہا. اور تقریباً بدروہیں 5 مرتبہ 4 جو گاسپل ہیں اس کے اندر یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا انہوں نے کہا. تو کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے چلا کر کہا, اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا تو اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا ابھی وہ بزرگ کو تھا کڑا چلے جاؤ, کتنے بھی نہیں جانتے کیونکہ ان کا وقت ہے ابھی خدا نے مقرر کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو ہے ہمیں یہ خاص طور پر انگلش کے ترجمے میں پڑھے نا تو NLT میں لکھا ہے, ہیو یو کم ہیئر ٹو ٹارچر us before God's appointed time, مقررہ وقت سے پہلے. تو اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہیں. آمین.